نجیم حنفی لکھتا ہے وَلَوْ نَظَرَ الْمُصَلِّ إِلَى الْمُصْحَفِ وَقَرَأَ مِنْهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لَا إِلَى فَرْجِ بِإِمْرَةِ شَهْوَةٍ۔ حنفی لکھتا ہے ابن نجیم کہ دوران نماز اگر نمازی کی نگاہ قرآن پہ پڑ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر عورت کی شرمگاہ پہ پڑ گئی تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ابن نجیم۔ اور مجھے یہ مولوی ٹوکا میں نے حوالہ دیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ میری یہ آواز مولوی ٹوکا تک پہنچائے گا اور دے اس کا حوالہ۔ اگر اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو یہ بات کہے کہ ہمارے اس حنفی نے ابن نجیم نے الاشباح والنظائر کے اندر یہ عبارت نہیں نقل کی، نہیں انکار کر سکتا۔ اور یہ میرے پاس فتاوی قاضی خان ہے، میں ہر مناظرہ میں الحمدللہ ان کتابوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ ہمارے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ تم قرآن کے گستاخ ہو، اور کبھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی کے برابر مقام دیتے ہو۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ میرے پاس مقیاس حنفیت ہے مولوی اشروی کی، مقیاس حنفیت یہ میرے پاس ہے، اور اس کے اندر یہ حنفی مولوی اشروی لکھتا ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں اس وقت نبی حاضر ہوتا ہے۔ اب یہ مجھے کوئی کہے کہ اس کے اندر یہ عبارت، یہ حوالہ نہیں ہے، مقیاس حنفیت میں نے حوالہ دیا ہے، میں نے یہ کتاب پیش کی ہے مولوی اشروی کی، اور الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ میرے پاس فتاوی قاضی خان ہے، ما فتاوی سراجیہ یہ ہے میرے پاس، اور اس کا میں آپ کو صفحہ بھی بتلا دیتا ہوں، 365 صفحہ، 365 صفحہ یہ میرے پاس، یہ ہے فتاوی قاضی خان۔ اس کے اندر لکھا، یہ بھی نصابی کتاب ہے، والذی رعف فلا یرقى دمہ، اگر کسی آدمی کی نکسیر چلے، ناک سے خون نکلا، وہ بند نہیں ہو رہا، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَكْتُبَ بِدَمِهِ عَلَى جَبْهَةٍ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، تو وہ خون کے ساتھ پیشانی کے اوپر قرآن لکھ لے، کوئی حرج نہیں، خون کے ساتھ۔ قال ابو بکر الاسقاف یجوز قیل لو کتب بالبول، اور کہنے لگا کہ یہ بھی جائز ہے، قیل لو کتب بالبول، کہ قرآن کو پیشاب سے بھی لکھ لو۔ یہ فتاوی قاضی خان کے اندر ہے۔ اور کوئی مجھے کہے کہ حافظ صاحب یہ فتاوی قاضی خان کی عبارت نہیں ہے، 4 جلد ہے اس کی، میں نے حوالہ دیا ہے۔ حضرات گرامی، جب میں نے اس کو یہ 2-3 عبارتیں سنائیں، واللہ اس نے کتابیں اٹھائیں، کہنے لگا میں تیرے سے گفتگو نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تو حنفی بن کر آیا ہے اور تم ہمیں درود کا منکر کہتے ہو، میں آج یہ بھی ثابت کروں گا کہ درود کے منکر تم ہو یا ہم ہیں۔ اور اہل حدیث کا یہ اعلان ہے، جس نماز کے اندر درود نہیں پڑھا جاتا وہ نماز ہوتی، اور جس دعا کے اندر درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی، وہ مکے بیٹھ کر مانگی جائے، مدینے بیٹھ کر اور یہاں بیٹھ کر ہری سنگھ میں بیٹھ کر فیصل آباد کے اندر وہ قبول ہوتی۔ اور تمہارا مولوی، یہ ہے میرے پاس تفسیر نعیمی، جتنے حوالے میں نے دیے ہیں، جب مولوی ٹوکا ہری سنگھ میں آئے میری ان باتوں کا ہری سنگھ میں جواب دے کر جائے۔ مولوی ٹوکا 25 تاریخ کو کم و بیش اس کے قریب آ رہا ہے، میں نے اس کا انتظار کرنا ہے۔ پہلے الیاس گھمن بھی آیا تھا ہمارے ہری سنگھ میں، 1 مہینہ پہلے ہم نے دیوبندیوں کو یہ کہا کہ آپ مولوی الیاس گھمن کا ہمارے سے مناظرہ کر لیں،
اور جو کچھ بھی آپ کہیں گے ہم آپ کو وہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور گستاخ رسول کہیں ہم آپ کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور پھر مولوی الیاس گھمن آیا، ہمارے سے مناظرہ نہیں کیا، تقریر کی اشارے کنائے سے ہمارے مسلک پہ تان کیا، اور پھر الحمدللہ ہم نے اس کا علاج کیا۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کی دیواروں تک یہ غالی قسم کا دیوبندی الیاس گھمن دوبارہ ہری سنگھ میں انشاءاللہ قدم نہیں رکھے گا۔ اس کا ہم نے اس طرح کا علاج کیا ہے۔ یہ ہے میرے پاس تفسیر نعیمی، اس کی 16ویں جلد ہے، یہ ہے تفسیر نعیمی۔ آپ کہیں اقتدار احمد خان نعیمی، اس کی پہلی 11 جلدیں احمد یار نعیمی نے لکھی ہیں، حکیم صاحب۔ اس کی اگلی جلدیں وہ بیٹا ہے، یہ بیٹا ہے اور وہ باپ تھا۔ باپ نے 11 جلدیں لکھی، آگے اس نے 19 تک اس نے کام کیا ہے، اور یہ 16ویں جلد ہے تفسیر نعیمی کی، اور یہ بھی فوت ہو گیا۔ اور تفسیر نعیمی کے اندر لکھا کہ درود ابراہیم نماز کے علاوہ پڑھنا نجائز بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور یہ درود ابراہیمی نامکمل ہے۔ یہ ہے میرے پاس تفسیر نعیمی۔ اور کیوں کہا یہ نامکمل ہے؟ کہنے لگا یہ محمدی پڑھتے ہیں، اہل حدیث پڑھتے ہیں، اس لیے یہ نامکمل ہے۔ یہ ہے تفسیر نعیمی، اس کی 16ویں جلد ہے تفسیر نعیمی کی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ وحطت عشر عنہ خطیۃ، اس کی 10 غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ ورفعت لہ عشر درجات، اس کی 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، اور آپ دیکھیں یہ میرے پاس ہے المنار المنیف، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی المنار المنیف۔ یہ میں نے بالکل تازی تھوڑے دن ہو گیا میں نے بیروت سعودیہ سے یہ منگائی، المنار المنیف۔ اس کے اندر امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنے کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹی اور باطل ہیں۔ یہ لکھا المنار المنیف کے اندر، یہ پاکستانی طبع نہیں ہے، اس کا صفحہ نمبر 137 المنار المنیف امام ابن قیم کی۔ اور آپ دیکھیں ایک حنفی علامہ زالی حنفی ہدایہ، شیخ صاحب ہدایہ کے اندر ایک حنفی لکھتا ان ہدایہ کل قرآن، کہ ہماری یہ جو کتاب ہے ہدایہ یہ قرآن کی طرح ہے۔ یہ ہے میرے پاس ہدایہ، یہ قرآن کی طرح ہے، یہ ہدایہ اس کے شروع میں لکھا ہے۔ اور آپ مجھے کہیں کہ اس ہدایہ کے شروع میں یہ نہیں لکھا ہوا؟ دوسری جلد ان ہدایہ کل قرآن، کہ یہ ہدایہ جو ہے قرآن کی طرح ہے۔ اور میں نے ایک حنفی کو کہا کہ یہ تمہاری کتاب قرآن کی طرح ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز تراویح قیام اللیل کیا وہ 11 رکھتے تھا، اور اس کے اندر لکھا تمہارے حنفی نے کہ ناف کے نیچے باندھنے والی جتنی روایتیں ہیں ساری ضعیف ہیں، اور اس کے اندر لکھا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، جب رکوع میں جاتے رفع دین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی رفع دین کرتے۔ وہ مجھے کہنے لگا حنفی کہنے لگا اس کے اندر نہیں ہے، میں نے کہا اس کے اندر ہے، کہنے لگا اس کے حاشیہ پہ ہے۔ میں نے کہا حاشیہ ہم نے لگایا ہے، وہ عبدالحی حنفی کا ہے، وہ بھی تمہارا ہے۔ جو اندر ہوتا ہے باہر اس کی تفسیر اس کی وضاحت تو ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ اس کے باہر کی بات ہے، چلو میں جو اس کے اندر اس کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے اندر لکھا ہدایہ کے اندر، میں نے کہا تو نے یہ بات کہی ہے کہ یہ باہر لکھا، میں نے کہا جو اندر ہے اس وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کہنے لگا اندر کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ اگر نکاح کر کے ہم بستری کر لی جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے اوپر حد نہیں ہے۔ یہ میں ہدایہ اپنے ساتھ لایا ہوں۔ کیا لکھتے ہیں؟
वमन तज़व्वजा इमरातन ला यहिल्लु लहू निकाहुहा फवतीहा ला याजिबु अलैहिल हद इंदा अबी हनीफा। ये हिदाया के अंदर है, ये हिदाया की इबारत है। तुम्हारे इमाम आज़म के नज़दीक उसके ऊपर हद नहीं है। मैंने कहा दो इसका जवाब। ये मौलवी जहर का प्याला पीकर तो मर जाएगा, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे सकता। और ये मेरे पास है नस्ब व राया अल्लामा ज़ैली हनफी की, इसी हिदाया की शरह है। और इसके अंदर अल्लामा ज़ैली हनफी ने लिखा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी नमाज शुरू करते रफ़ा यदैन करते, जब रकू में जाते रफ़ा यदैन करते, जब रकू से सर उठाते रफ़ा यदैन करते, और कहते हैं फमा ज़ालत तिलका सलातुहु ताला की अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नमाज हमेशा रही और अल्लाह से जा मिले। कहते हैं हमेशगी साबित करो। मैंने कहा वाइल बिन हुजर 9 हिजरी में मुसलमान हुए, मालिक बिन हुवैरस सन 9 हिजरी में मुसलमान हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है 10 हिजरी के बाद। 10 हिजरी के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है। और इब्ने माजा के हाशिया पे और सुनन नसाई जो कराची में तय हुई, इब्ने माजा जो मुल्तान छपी है उसके हाशिया पे अल्लामा सिंधी हनफी ने लिखा है कि मालिक बिन हुवैरस व वाइल बिन हुजर मिम्मन सल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिर उमरिही, कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दो ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने आखिरी उम्र में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी है। हज़रात ग्रामी, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी सन 9 हिजरी में मुसलमान हुए हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हुई है सन 10 हिजरी के बाद। और मैंने हदीस पेश की है वाइल बिन हुजर, इमाम इब्न कसीर ने अल बदाया व निहाया के अंदर लिखा 9 हिजरी में मुसलमान हुए हैं। और अल्लामा सिंधी हनफी एतराफ़ करते हैं कि आखिरी उम्र में नमाज़ें पढ़ी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है 10 हिजरी के बाद। और अहले हदीस हो तो मेरा ये सबक याद कर लो। आप किसी हनफी को ये कहें कि सन 9 हिजरी के बाद रफ़ा यदैन ना करने की हमें एक हदीस पेश कर दो, काबा के रब की कसम सुबह का सूरज बाद में तलू होगा, हाफिज़ जी सुबह का सूरज तलू होने से पहले बरेलवी होने के लिए तैयार है, और मैं अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल और 50,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दुनिया को कोई आदमी मेरी इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता। और मैंने आपको हवाला दिया कि सुल्तान महमूद ग़ज़नवी अहले हदीस हुआ, उसने हनफियत को तरक किया, और बहुत सारे बादशाह जिन्होंने हनफियत को तरक किया, और हरी सिंह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कमो पेश 50 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने हनफियत को तरक किया और मसलक अहले हदीस कबूल किया है। और आपके सामने मेरा ये एक साथी रहमत भाई, ये बड़ा इंजीनियर किस्म का आदमी है, अल्लाह की कसम 1 साल पहले इसने हनफियत को तरक किया और मसलक अहले हदीस कबूल किया। और हमारा ये साथी तुम्हारे सामने ये फ़कीर हुसैन बैठा हुआ, 1 साल पहले इसने हनफियत को तरक किया और मसलक अहले हदीस कबूल किया। वो आपके सामने एक बुज़ुर्ग किस्म का धेड़ उम्र का साथी बैठा हुआ अब्दुल सत्तार बोगल, इसके घर में इसकी बैठक में मुनाजरा हुआ देवबंदियों के साथ, ये आपके पास मौजूद है, और 3 घंटे मुनाजरा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देवबंदियों को शिकस्त दी, और ये बमाप इसका अहलो हयाल ये अहले हदीस हो गया। और ये मेरा भाई यसरब, इसका नाम है यसरब, पहले ये हनफी था, और यसरब आप जानते हैं मदीने का पुराना नाम है। इसने हनफियत को तरक किया, सारे घर में एक ही अहले हदीस है, और घर में सुबह शाम यही झगड़ा रहता है कि तू अहले हदीस हो गया, तू अहले हदीस हो गया। और इसका नाम भी हमने बदला, इसने हनफियत को भी तरक कर दिया, हमने इसका नाम भी पहला तरक कर दिया, आज के बाद हमने इसका नाम यसर रख दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जिस तरह अल्लाह कुरान में कहते हैं यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग अल्लाह के दीन में ग्रोह दर ग्रोह दाखिल। अल्हम्दुलिल्लाह आज अहले हदीस भी ग्रोह दर ग्रोह अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें सही मानों के अंदर कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता